بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زبیر اکرم پروگرام سمز اپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی جو سب سے اہم خبر ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے پورے سیناریو کو میں سم اپ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا وزیر اعلیٰ بننا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں جو سب سے پازیٹیو چیز ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ یہی چیز ہوئی ہے کہ علی امین گنڈا پور اینڈ پی ٹی آئی مینجڈ ٹو گیٹ ہولڈ آف کے پی کے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کو کیوں ایمفیسائز کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ایسے حالات تھے 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا۔ مجیب الرحمان صاحب نے 180 سیٹس لی تھی، بھٹو صاحب نے 81 سیٹس لی تھی، تو گورنمنٹ کس کو ملی؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو۔ سیم ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے۔ دسمبر 1970 میں غالباً الیکشن ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر یہ 8 فیبروری 2024 تک جو الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان میں کچھ بھی نہیں بدلا، سب کا سب ویسے ہی ہے۔ اور یہ جو ابھی ہوا ہے یہ ریپیٹیشن ہے سقوط ڈھاکہ کی۔ اب آگے آ کے یہاں سے پتہ چلے گا کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی اپنا ہولڈ لے کے سب سے پہلے جو چیز ابھی مجھے دیکھنے والی، جو میں چاہتا ہوں، جو میں ریکویسٹ بھی کروں گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، کہ سب سے پہلے وہ کسی طریقے سے مینیج کریں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ان کو جیل سے باہر لانے کے لیے۔ یہ سب سے اہم ٹاسک ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو لیڈرشپ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ ہے احتجاج۔ لوگ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، پرامن پروٹیسٹ کریں اپنے حق کے لیے، پورے پاکستان کے لیے۔ ہم نے پی ٹی آئی کے پی کے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، بڑی ہی زبردست ایک مثال ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح ہولڈ کر کے، اپنے الیکشن کروا کے، اور پھر وہ سامنے آئے، اپنے آپ کو کس طرح انہوں نے آرگنائز کیا ہے۔ سیم پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں، خاص طور پہ وفاق کی حکومت لینے کے لیے پیپلز پی ٹی آئی کو لوگوں کے ساتھ مل کر، خاص طور پہ لوگوں کا ساتھ بہت زیادہ یہاں پہ درکار ہے۔ وہ اپنے حق کے لیے نکلیں، احتجاج، پروٹیسٹ وغیرہ جو ہے لانچ کریں اور ڈیمانڈ کریں اور دنیا کو بتائیں۔ دیکھیں، اس چیز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو آج کل فوکس کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے 2 نمبری کی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، دھاندلی کی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ظلم جو مارا پیٹا جیلوں کے اندر، وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ میں پرٹیکولرلی سیاست کو یہ ڈسکس کر رہا ہوں، الیکشنز کو، کہ انہوں نے کیا سلوک کیا عوام کے ساتھ، ان کے حق پہ کس طرح ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لیکن اب چونکہ ان کو لون بھی چاہیے آئی ایم ایف سے، تو یہ چاہیں گے کہ اب اس کو ہم اتنی چیزوں کو یس کریں گے، یہ الیکشن وغیرہ ہر چیز یس ہو گئی ہے اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں پاکستان میں، آپ ہمیں لون دے دیں۔ خان صاحب نے خط اسی لیے لکھا تھا، خط لکھنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ پیسے لے کے کھا جائیں گے۔ اوبیسلی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ 250 کروڑ 250 ارب جو روپیہ، 2.5 کھرب جو بنتا ہے، وہ الیکشنز انہوں نے بیچا ہے اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کو۔ تو سیاستدانوں کے پاس اگر وہ لون آتا ہے 1 ارب کا یا 2 ارب کا یا 5-6 ارب کا، تو وہ پبلک کے پاس کچھ بھی نہیں جائے گا۔ پبلک تو وہیں کہ وہیں کھڑی ہے۔ جو مہنگائی کا طوفان ابھی آ رہا ہے، 1 رمضان سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں ڈیولپ، اور کیا کیا سین ہونے جا رہا ہے آگے، آپ کو پتہ جائے گا عوام کو۔ وہ اس لیے کہ آپ لوگ نکلتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، احتجاج کی بہت ساری ریزنز ہیں، مہنگائی ہے، الیکشنز ہے، ظلم ہے، جبر ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری ہیں۔ کوئی ایک چیز یار آپ پک کر رہے ہیں اور آپ نکلیں، آپ اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں اور لوگوں کو بتائیں، گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں، لوگوں کو پتہ کہ یار آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ دھاندلی کا ظلم ہوا، اب 1 رمضان سے مہنگائی کا ظلم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتہ جائیں گے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ تو آپ لوگ پلیز جو میری بات سن رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ احتجاج چھوٹے چھوٹے اپنی جگہ پر، یار سوشل میڈیا ہمارے پاس سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر تو آپ آ سکتے ہیں نا یار، اگر باہر نہیں نکل سکتے تو جہاں جہاں آپ کا جہاں پڑتا ہے، یہ لونڈے لپاڑے جو ادھر محلوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، تھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں، بھائی یہ سارے نکلیں، ان چیزوں کے اوپر سوچ بچار کریں، اس کو ڈسکس کیا کریں۔ آپ حالت جنگ میں ہیں، بہت خراب حالات ہونے جا رہے ہیں آگے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ صبح علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ لے لیا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اور اس کو اب انہوں نے جو تقریر کی ہے، کتنی خوبصورت تقریر ہے،
ٹھیک ہے، ایک مقصدیت آپ کو نظر آئی ہے، اور وہ اپنے دل اور دماغ سے بول رہے تھے، ٹھیک ہے، اپنے دل کی باتیں کی ہیں، خان صاحب کی باتیں کی ہیں جو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی میں صحت کارڈ لانچ کر رہا ہوں، کتنا بڑا مثلاً کے لوگوں کو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ دیکھیں نا، چیریٹی بگینز فرام ہوم، انہوں نے ریکویسٹ لوگوں سے کیا ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے ساتھ والے گھر یا اپنے ساتھ ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں، ٹھیک ہے، ان کی مدد کریں کسی بھی حوالے سے، ٹھیک ہے، کھانا کھلانے میں یا کچھ ایسے میں، لنگر کھانے اور یہ صحت کارڈ وغیرہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ تو اپنا نظام ادھر ان کا ماشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا، وہ بھی کریں، باقی وہ تحریک چلائیں گے، اور سارا وہ جو آگے جو سب سے بڑی تحریک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس کو خان صاحب کے لیے چلانی چاہیے، ان کو باہر لانے کے لیے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ باقی جو پاکستان کے لوگ ہیں، لوگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، میں جو میرے یہ ولاگ سن رہا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز آپ احتجاج کیجئے، آپ خاموش نہ بیٹھیے، یہ آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہیں گے۔ میں آپ سب کے لیے دعائی کر سکتا ہوں، اور اپنے تئیں اپنا ولاگ بنا کے یا پروٹیسٹ جتنے بھی یہاں پہ ہوتے ہیں لندن میں وہاں پہ خود جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنا حصہ ڈالتا ہوں، سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں، جتنا میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر سمجھ آتی ہے کہ میں کچھ اور طریقے سے بھی کچھ کر سکتا ہوں، آپ اپنے پلیز کمنٹس اور اپنے کمنٹس مجھے اس ولاگ میں ضرور بتائیے گا، آپ نے کوئی فیڈ بیک دینی ہو، اور دیٹ ول بی مچ اپریشیٹڈ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔